Bismillahirrahmanirrahim. Today, as promised, we are going to talk about money matters, and inshallah, every Thursday. Oops, आज तो हमारी गपशप उर्दू में लगनी थी, राइट? तो आज से हम एक सिलसिला शुरू करेंगे. Every Thursday we will come together, and it is not going to be a solution, but it is going to be a learning session in which we discuss thoughts and ideas and the problems that are brewing within ourselves, within our houses, within our society, the things that are driving us, and sometimes they are driving us to goodness, sometimes they are driving us to craziness. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. Let me share the link. आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम तज्ज़िया और तज़किया दोनों की कोशिश करेंगे कि हमने अपना इंट्रोस्पेक्शन और एनालिसिस और अंदर से आर्कियोलॉजिस्ट की तरह हम थोड़ा सा आसार कदीमा बनने से पहले अपना एनालिसिस कर लेंगे ताकि हमें बाद में कोई खोद खोद के स्टडी ना करे. हम अपने आप को खुद ही से डिग डीप करके और अपने अंदर की और बाहर की दुनिया को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे ताकि हम खुद के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस पैदा कर सकें. और इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, जिन चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं, जो इतने अरसे में हमने अपने इर्द-गिर्द से चीज़ें सीखी हैं, उनको हम अपनी ख़ाली ख़यालात की दुनिया से बाहर लेके आके उनको प्रैक्टिकल लाइफ़ में अप्लाई करना शुरू करें और उससे हम कंस्ट्रक्टिव चेंजेस लेके आएँ अपने अंदर और अपने इर्द-गिर्द और अपने माहौल में. हम दुनिया में लोगों के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकें, हम एक अच्छी एनवायरनमेंट पैदा कर सकें, एक अच्छी मिसाल कायम कर सकें. इफ़ नॉट फॉर एनीबॉडी एल्स देन एट लीस्ट फॉर आवर ओन चिल्ड्रन एंड अपने ही ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए और आगे की जनरेशन्स के लिए हम कुछ तो करके जाएँ. तो ये एक सीरीज़ है जो कि इंशाल्लाह एवरी थर्सडे कंटिन्यू करेगी. अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक जगह बड़ी खूबसूरत तरीके से हमें इनकरेज किया है कि चलो खिफ़ाफ़न व सिकालन, यानी हल्के हो या भारी हो, जैसे भी हो, चल निकलो. तो कभी-कभी हम इस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं कि शायद हमारी अभी प्रिपरेशन नहीं है, शायद हम तैयार नहीं हैं, शायद हमें और तैयारी करनी चाहिए. लेकिन असल में शैतान हमें कुछ भी अच्छा करने से रोकता है. वो हमें एक पुश देता है, एक रेज़िस्टेंस देता है, एक फ्रिक्शन देता है और हमें उसको हर हाल में झटक के और आई थिंक क्या कहते हैं उसको, धोबी पटका देके या उसको गिरा के और आगे बढ़ना होता है. तो हमेशा से याद रखें कि जब भी आपने कोई अच्छा काम करना होगा तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस आपको आएगी और उसको आपने पुश करना है. तो पुश करने का सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि अल्लाह ताला से भी मदद मांगें, दुआ करें और ख़ुद भी अपने अंदर ये करेज पैदा करें कि जब आपने कोई अच्छा काम करना है आपको लाजमी उसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा होगी, लेकिन आपने उसके बावजूद उस काम को करना है. तो कभी भी इंसान नहीं महसूस करेगा, बल्कि ख़ास तौर से जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी भी नहीं महसूस करते कि वो इस काबिल हैं कि वो किसी और को कोई बात सिखा सकें या उनके साथ कोई फ़ायदा पहुंचा सकें, क्योंकि उनके अंदर ह्यूमिलिटी इतनी ज़्यादा होती है, वो इतने ज़्यादा हम्बल होते हैं, इतने ज़्यादा आजिज़ी उनके अंदर होती है कि वो समझते ही नहीं हैं कि वो कभी भी तैयार हैं कोई पॉजिटिव चेंज लेके आने के लिए या किसी को क्या सिखाएंगे. वो तो खुद समझते हैं कि वो बिल्कुल जाहिल हैं और खुद ही सीख रहे हैं. तो वो कभी भी महसूस नहीं करेंगे कि, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी सोच-सोच के गुज़ार दें और फिर अल्लाह ताला के पास जाएँ और अल्लाह ताला जब आपसे पूछें कि आपने दुनिया में क्या किया मुझे राज़ी करने के लिए, तो आप कहें कि या अल्लाह हम बस सोचते रह गए. तो इसलिए हमने ये गपशप की मीटिंग रखी है ऑन एवरी थर्सडे और इंशाल्लाह हो सकता है कि इसको ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक भी कर दिया जाए. तो वी विल सी अकॉर्डिंग टू
इंशाल्लाह जो हमारे टॉपिक्स हैं, क्योंकि कभी-कभी आई ऑफन गिव दिस एग्जांपल टू इन माय काउंसलिंग सेशंस, आई ऑफन गिव दिस एग्जांपल जब लोग कहते हैं कि हम कोई ज़िक्र करना हो या कोई ट्रीटमेंट करनी हो तो कहते हैं हम कितनी मर्तबा करें, तो आई टेल देम कि बारिश जितनी तेज़ है उतनी तेज़ी से वाइपर चलाएं। तो ये एक समझ लें कि हमने जितना दुनिया में हमें अगर फील होता है, अगर महसूस होता है कि दुनिया में इतनी तेज़ी से बुराई की बारिश हो रही है, तो उतनी ही तेज़ी से हमने वाइपर चलाना है या झाड़ू चलाना है सफाई करने के लिए। तो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक ऑफ द डे, और टॉपिक हमारा है जी, लेट मी सी, मनी मैटर्स हमारा टॉपिक है। एंड लेट मी जस्ट चेंज द, सो लेट अस एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। हाउ कैन आई एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम? मेरे रूम में तो कोई एलिफेंट है ही नहीं। अच्छा, एलिफेंट इन द रूम की बात जो है वो हम बात कर रहे हैं, हम सबकी ज़िंदगियों में एक एलिफेंट है बहुत ह्यूज, और वो एलिफेंट है पैसा। और अगर आप सोचें थोड़ी देर के लिए, सिट बैक एंड रिलैक्स, एंड अपनी ज़िंदगी में आप सोचें कि अगर आप पैसा और पैसे की टेंशन, आप अपनी ज़िंदगी से पैसे की टेंशन को निकाल दें थोड़ी देर के लिए। आई नो, प्लीज डोंट लेट योर सेल्व्स, एकदम से आपके अंदर डिफेंसिव मैकेनिज्म एकदम से आएगा, सोच आएगी हाय ये तो पागल है, ये क्या कह रही है, पैसे के बगैर तो जिंदा नहीं रह सकते, पैसे के बगैर तो ये, तो पैसे पैसे के बगैर तो वो। लेकिन नहीं, थोड़ी देर के लिए पैसे को नहीं, पैसे की टेंशन को, यानी कि आप पैसे की फिक्र को अपने जहनों से बिल्कुल निकाल दें, तो सोचें कि आपकी ज़िंदगी में फिर कौन सी टेंशन या फिक्र रह जाएगी। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें, खूबसूरत सा डीप सांस लें, और ये सोचें कि अगर आपकी ज़िंदगी में पैसों की टेंशन ना हो, इसको माइनस कर दें, तो आपकी ज़िंदगी कितनी पुरसुकून और खूबसूरत है। अक्सर लोगों के शायद हस्बैंड्स के साथ या वाइफ के साथ झगड़े इसी बात पे होते हैं, पैसों की टेंशन। मे बी 90% झगड़े ही इसी बात के होते हैं। हमें शायद 90% फिक्र ही पैसों की रहती है। पैसे होते तो मैं ये कर लेता, पैसे होते तो मैं ये कर लेती, पैसे होते तो मैं ये कर दूँ, मैं तो, मुझे पास तो पैसे ही नहीं होते, मैं क्या करूँ? और बिल कहाँ से आएगा? और अगले महीने कैसे हम खाएँगे? अगले महीने हम ये कैसे करेंगे? कपड़े कहाँ से आएँगे? किसी को तोहफ़ा कैसे देंगे? किसी की दावत कैसे करेंगे? ये कैसे करेंगे? नाक कट जाएगा, गेस्ट क्या कहेंगे? फलाने क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? उनके पास ये है, हमारे पास ये नहीं है। कंपैरिज़न, कंपैरिज़न, पैसा, पैसा, बिल्स, बिल्स, और पैसा, और जितना है उससे भी ज़्यादा पैसा। 2000 की चीज़ ली है, कल 20,000 की लेनी है, 20 की ले ली तो 2 लाख की लेनी है, 2 लाख की ले ली तो 20 लाख की लेनी है, 20 की ले ली तो इतने मिलियन की लेनी है। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रॉब्लम। बट क्या कभी हमने थोड़ी देर के लिए सोचा है कि मे बी इट इज़ अ सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम? मे बी इट इज़ अ खुद साख्ता प्रॉब्लम, अपने हाथों से बनाई हुई मूर्ति। कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं हमारे दिमागों में, हमारे दिलों में, जो हमने अपने हाथों से मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, अपने हाथों से बुत क्रिएट किए हुए हैं। इसी तरह अपनी सोच के अंदर, अपने दिलों के अंदर, अपने दिमागों के अंदर हमने अपनी इवन रूह तक को हमने इन चीज़ों से पोल्यूट कर दिया है। तो कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में जो हम खुद से क्रिएट करते हैं, खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं? और प्रॉब्लम सिर्फ़ ये नहीं है कि हम प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, फिर हम उसका ब्लेम, नाउज़ुबिल्लाह, हम अल्लाह ताला को देते हैं। तो अगर हमारी ज़िंदगी से हम निकाल दें
पैसों की वरी को, तो फिर उसके बाद हमारी जिंदगी की बिगेस्ट वरी क्या रह जाती है? अगर आपको बिल्कुल पैसे की कोई वरी ना हो, तो फिर आपकी जिंदगी में आपकी सबसे बड़ी क्या फिक्र है? इसके बारे में 5 मिनट के लिए गौर करें कि अगर आपको पैसे की टेंशन ना हो, फिर आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी टेंशन क्या है? फिर आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा किस चीज़ का क्रेविंग है या लालच है या होप है या डिज़ायर है? फिर उसके बाद कौन सी सबसे बड़ी जेन्युइन फ़िक्र, ये नहीं कि अम, एक जेन्युइन फ़िक्र होती है और एक लालच वाली फ़िक्र होती है। तो ऐसी कौन-सी बिगेस्ट परेशानी रह जाती है अगर आपको पैसे की परेशानी ना हो आपकी लाइफ़ में? आप इसको सोच भी सकते हैं और आप इसको पेपर और पेंसिल लेके आप इसको लिखना भी शुरू कर सकते हैं। जो पॉइंट्स आपके दिल में आते हैं, आप उनको लिख लें, ताकि आपको कभी-कभार कुछ लोग ज़हन में सोच लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पेपर और पेंसिल चाहिए होता है, अपने थॉट्स को शफ़ल करने के लिए। अगर मैं सोचूँ कि मेरी ज़िंदगी में पैसों की टेंशन ना हो, तो आई थिंक 90% वरीज़ ड्रॉप कर जाती हैं। और इसके लिए बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर पैसों की टेंशन नहीं है हमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा कोई और किस्म की आज़माइश नहीं है। तो पैसों की टेंशन भी अगर उसको हम ब्रेक डाउन करें और उसको एनालाइज़ करना शुरू करें, तो मेबी पैसों की भी इतनी बड़ी टेंशन नहीं है, जितनी हमने शायद अज़्यूम की हुई है। हम अपने आप को अज़्यूम कर रहे हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स शायद 1 लाख की हैं या 2 लाख की हैं या 10 लाख की हैं, जबकि हमारी नीड्स जिस पे हम सर्वाइव कर सकते हैं, उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ए इब्ने आदम, तुम्हारी कमर सीधी रखने के लिए, और ये मफ़हूम है हदीस का, तुम्हारी कमर सीधी रखने के लिए एक लुक़मा काफ़ी है। तो हम ग्रीड में और चस्के में चीज़ें कंज़्यूम करते हैं, जबकि हमारी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स बहुत बेयर मिनिमम होती हैं। इसके लिए खुद को भी और अपने इर्द-गिर्द अपने लव्ड वन्स को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने बच्चों को ख़ास तौर से ट्रेन करना चाहिए कि जब पैसे कम हैं तो कैसे नेविगेट करना है और जब पैसे ज़्यादा हैं तो कैसे नेविगेट करना है। हर हाल में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है जो हमें खुद को भी करवानी चाहिए, अगर अभी तक नहीं की तो। खुद को भी इससे गो थ्रू करवाना चाहिए और लोगों को भी इसको तरगीब देनी चाहिए, कि उनको रिकमेंड करना चाहिए कि हाउ टू डील विद मनी, हाउ टू बी स्मार्ट विद मनी मैनेजमेंट, ये हमें सिखाना चाहिए। जैसे कुछ लोग टाइम मैनेजमेंट के करते हैं कोर्सेज़, इसी तरह से मनी मैनेजमेंट के भी अक्सर लोग कोर्सेज़ करते हैं और हमें भी करने चाहिए। अगर हमें लगे कि हमें नहीं डील करना आ रहा, हम बस लाइक क्रेज़ी हम चीज़ें स्पेंड कर रहे हैं और चीज़ें खरीद रहे हैं और ये नहीं देख रहे कि हमारे मीन्स कितने हैं और हमारी स्पेंडिंग को हम उस तरह से मैनेज नहीं कर रहे, तो हमें ये कोर्सेज़ लाज़मी करने चाहिए और उसके लिए पहले हमें अपने आप से ऑनेस्टी दिखानी चाहिए कि क्या हमें ये प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या हम ये स्किल लैक तो नहीं कर रहे? क्योंकि अक्सर लोगों को शायद ये डिल्यूज़न भी होती है। अक्सर लोग ये मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो खाना पका के खुद ही डिल्यूडेड होते हैं और वो अपनी ही तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि मैंने तो बेहतरीन खाना बनाया, और अगर उनकी कोई बुराई कर दे तो वो समझते हैं कि वो झूठ बोल रहा है या जेलस हो गया है। तो सबसे पहले आपको अपने साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि वाक़ई में हमें कोई इश्यू है या हमें मनी मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है। वी आर नॉट वेरी वाइज़ इन स्पेंडिंग मनी। ये पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर आपको ऐसा इश्यू है।
मोस्ट पीपल आर मे बी ऑल देयर लाइव्स वो बहुत अच्छे रहे होते हैं मनी मैनेजमेंट में, लेकिन कभी ना कभी आके वो उनकी हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, और वो जस्ट बिकॉज पास्ट एक्सपीरियंस में उन्होंने अच्छी तरह मनी स्पेंड की होती है और वो बाद में उसको ख़राब तरीके से स्पेंड कर रहे होते हैं, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते बिकॉज वो सोचते हैं मैंने तो हमेशा पैसे अच्छी तरह स्पेंड किए हैं, मैं तो बहुत वाइज हूँ पैसे स्पेंड करने में। लेकिन आई नो इट्स अ बिटर पिल टू swallow टू एक्सेप्ट ओन मिस्टेक्स। पर्सनालिटी टाइम टू टाइम इंसान की चेंज होती रहती है और हम लोग बदल जाते हैं और हम लोग शायद गलत ट्रैक पे चल पड़ते हैं या ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, तो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। कुल्लू बनी आदम खता, हर इंसान मिस्टेक्स करता है, लेकिन बेस्ट वो हैं जो वापस आ जाएं ट्रैक पे और एक्सेप्ट कर लें कि हमसे गलती हो गई और उसको फिक्स करने की कोशिश करें। तो अगर आपसे कोई ऐसी आप ऐसा नोट करें कि आपकी पहले हैबिट्स डिफरेंट थी, शायद आप अब ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, शायद आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो आप हेल्प भी सीख कर सकते हैं, आप पॉज़ भी कर सकते हैं, आप उसके लिए अल्लाह से दुआ भी कर सकते हैं। बेहतरीन तरीका ये है कि आप स्टार्ट करें कि या अल्लाह हेल्प मी एंड मुझे मदद करें कि मैं सिर्फ़ ऐसे स्पेंड करूँ जिससे आप राज़ी हों, और मुझे सिर्फ़ खैर की चीज़ों में और बेहतरीन चीज़ों में स्पेंड करने वाला बना दें, और मैं उन चीज़ों में स्पेंड करूँ जो मेरे लिए, मेरी औलाद के लिए, मेरी फ़ैमिली के लिए बेहतरीन हो और जिससे आप नाराज़ भी ना हों। और हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे कभी भी ऐसी चीज़ों में स्पेंड मत करने दीजिएगा जिससे आप नाराज़ हों, या जो चीज़ इसराफ़ में आए और जिससे मेरी पकड़ हो। तो अल्लाह ताला से हमें कम्युनिकेट करते रहना चाहिए और हमें दुआएँ माँगते रहना चाहिए। तो अब हालात हमारे चेंज हो रहे हैं, इर्द-गिर्द बहुत कुछ चेंज हो गया है, तो हम कैसे सेम रह सकते हैं ना? जब हालात बहुत खुल जाते हैं इंसान के ऊपर, तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ये भी फ़रमाया है कि कभी-कभी जब हालात तंग होते हैं, तो वो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों पे हालात तंग कर रहे होते हैं, और कभी-कभी जब हालात एकदम से अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आसानी और आसाइशें ओपन कर देते हैं किसी के ऊपर, तो वो अल्लाह की तरफ से सज़ा भी हो सकती है और आज़माइश भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो सोचे कि मेरे से अल्लाह ताला इतने राज़ी हैं जो मेरे पे दुनिया आसान हो गई है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी असेसमेंट करते रहें, हम अल्लाह ताला से मशवरा करते रहें, हम अम, नेक लोगों की लाइफ़स्टाइल को स्टडी करें, हम सीरा पढ़ें, हम देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह ज़िंदगी गुज़ारी, दुनिया को किस तरह डील किया। क्योंकि जब हम दुनिया की एक तरह से जिसे कहते हैं ना लत लग जाती है, जब हमें दुनिया का नशा, दुनिया की चीज़ें, आसाइशें, आसानियाँ कैन बी एडिक्टिव, दे कैन बी वेरी एडिक्टिव। तो जब हमें आसानी, 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 आसानी की आदत पड़ जाएगी हमारे दिमाग को, हमारी बॉडी को, हमारे दिल को, फिर बड़ा मुश्किल होता है कुर्बानी देना, सैक्रिफ़ाइस करना, और फिर अल्लाह की राह में किसी चीज़ को छोड़ देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि एक दरमियाना, सादा, मिनिमल टुवर्ड्स द मिनिमलिस्टिक साइड एक लाइफ़ गुज़ारे, और अगर वो बादशाह भी है तो उसमें वो बजाय अपने ऊपर सब कुछ स्पेंड करने के, वो अल्लाह की राह में खर्च करे, अल्लाह को राज़ी करे। और इस तरह से ये होता है कि इंसान को एडिक्शन नहीं होती लग्ज़री की, और पैसे की एडिक्शन नहीं होती, क्योंकि वो अल्लाह ने पहले हमें बता दिया है कि दुनिया इज़ नॉट, मतलब इसकी वर्थ मच्छर के पर जितनी भी नहीं है। तो कोई पागल ही होगा जो दुनिया की उस तरह से लालच करे और जिसकी रालें टपकें एक मच्छर के पर के पीछे। तो हमें अपने आप को थोड़ा-सा डिटॉक्सिफ़ाई करना पड़ेगा फ्रॉम द मनी एडिक्शन, क्योंकि इस वक़्त जो दौर जा रहा है, अक्सरियत आपको अब्दुद्दिनार बनाने में लगी हुई है। अक्सरियत आपको इस चीज़ पर माइल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, राग़िब कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, हाउ टू बिकम अब्दुद्दिनार, हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर, हाउ टू बिकम अब्दुद्दिनार, हाउ टू बिकम अब्दुद्दिनार। मिलियनेयर को तो कहना ही यही चाहिए कि ये अब्दुद्दिनार है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद having more, but the way it is being promoted, there is everything wrong about it. क्योंकि हमें अब्दुल्ला नहीं बनाया जा रहा, हमें अब्दुल दिनार बनाया जा रहा है, और हम बड़े आराम से उस तरह के ट्रैप में, माउस ट्रैप में हम
پھنستے چلے جا رہے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ سکھا رہا ہے کہ یہ شارٹ کٹ ہے، یہ شارٹ کٹ ہے، یہ شارٹ کٹ ہے، یہ شارٹ کٹ ہے. تو اس طرح کے، ہاں، اگر آپ کو شارٹ کٹ مل جاتا ہے کوئی اور آپ کے پاس لاکھوں ڈالر آ جاتے ہیں تو آپ اس کو ایز اے شارٹ کٹ یوز کریں فار جنت میں جانے کے لیے، اور اس کو استعمال کریں ان چیریٹی، ان میکنگ orphanages اینڈ اسپینڈنگ ان Allah's way rather than buying big brands to show off. تو اللہ تعالیٰ نے تو نظر بد شاید بنائی ہی اسی لیے ہے کہ انسان اپنی اوقات میں رہے اور اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ بھئی میں نے ہی ہر چیز اچیو کی ہے، بلکہ یہ اللہ کی دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے. تو انسان کو کبھی بھی شکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارے حالات، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہماری دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے، بہت تیزی سے، ویری ویری فاسٹ. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ when I was in FSC تو اسمارٹ فونز نہیں ہوتے تھے، اور ایک سے ایک بڑھ کے، ایک سے ایک بڑھ کے، ایوری فیو منتھس آپ کو کوئی نہ کوئی نیا گیجٹ، نیا گیجٹ، نیا گیجٹ، نئی چیز، نئی چیز، نئی چیز. آپ لوگوں کو بالکل ایک طرح سے ایج پہ رکھا ہوا ہے کمپنیز نے، فیکٹریز نے، جو کہ بنتی جا رہی ہیں، بنتی جا رہی ہیں، نئی سے نئی چیزیں بنائی جا رہی ہیں. لیکن کیا آپ نے غور نہیں کیا؟ نوکیا ایک بہت بڑی کمپنی ہوتی تھی جب ہم لوگ ایف ایس سی میں تھے اور میڈیکل کالج میں تھی میں. تو ایف ایس سی اور میڈیکل کالج کے دوران ہی ایک دم سے فونز آنے شروع ہوئے. تو تقریباً ہر کلاس فیلو کے پاس ایک نوکیا ہوتا تھا. پھر آہستہ آہستہ موٹورولا اور دوسرے کچھ فونز آئے، اور پھر اسمارٹ فونز ایسے آئے، پھر کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس ایسے کامن ہوئے، پھر ایک دم سے ہر چیز انٹرنیٹ پہ آ گئی. تو یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے جتنی تیزی سے یہ چیزیں آئی ہیں اتنی تیزی سے ایک دم سے یہ ختم بھی ہو جائیں گی. جسٹ لائک ایک پھلجڑی سی ہوتی ہے. یہ پہلے یہ ساری ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن یہ سب ٹیکنالوجی جو ہے یہ ایک طرح سے لگتا ہے جیسے سیلف ڈسٹرکٹیو ٹیکنالوجی ہے. یعنی یہ اس کے لانگ لاسٹنگ ایفیکٹس اتنے نہیں ہیں جتنے کہ اس کی یہ انسان کے اوپر پازیٹیو سے زیادہ نیگیٹو اثرات اس کے بہت زیادہ ہیں. اور جب تک ایک انسان خود سے ان کو کارنر پہ نہیں رکھے گا، لائک طریقے سے، اور جیسے ہم شوگر اور سالٹ کو استعمال کرتے ہیں تمیز کے ساتھ، تو جب تک ہم ان چیزوں کو بھی تمیز کے ساتھ استعمال نہیں کریں گے، ان پہ اوور ڈوز کریں گے، تو یہ ہمیں بہت سارے نقصانات کرائیں گی یہ چیزیں، خدا نخواستہ. تو اس کو ہم نے ایز اے ٹول استعمال کرنا ہے. ایون ٹیکنالوجی کو ہم نے ایز اے ٹول استعمال کرنا ہے فار گوئنگ ٹو جنہ اینڈ میکنگ اللہ تعالیٰ ہیپی. ہم نے اس کو ایز یہ نہ ہو کہ یہ چیزیں ہمیں اللہ نہ کرے کہ جہنم میں لے جائیں. تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے، کانشیس ایفرٹ کی ضرورت ہے. اور جیسے دوائی کڑوی ہوتی ہے اسی طرح obviously دل نہیں کرتا کہ انسان چھوڑے گیجٹس کو ہاتھ سے، لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان کو طریقے سے ان کو کنٹرول میں رکھیں، ان چیزوں کو کنٹرول میں رکھیں. کیونکہ گیجٹس کی بھی ایڈکشن، اب تو ریسرچ بتاتی ہے کہ گیجٹس کی ایڈکشن بھی بالکل ایسے ہے جیسے کوکین کی ایڈکشن. تو ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے، خاص طور سے بچوں کے ساتھ، کہ ہمیں بچوں کو بلا وجہ گیجٹس نہیں دینے ہیں. تو آج کل جس فائنینشیل فریڈم کی بات ہو رہی ہے، آج کل جس چیز کی طرف ہمیں بار بار دھکیلا جا رہا ہے، لائک اسٹیمپیڈ کی طرح، باقاعدہ اٹس اے اسٹیمپیڈ، کہ فائنینشیل فریڈم، فائنینشیل فریڈم، فائنینشیل فریڈم، فائنینشیل فریڈم. پہلے ہر قسم کا فریڈم پڑھا کے فریڈم، ایون لوگوں کی باڈی کی فریڈم اور یہ جینڈر فریڈم اینڈ یہ سب پڑھا کے، تو اس وقت فائنینشیل فریڈم کو ایسے پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ فریڈم ہے یا فری ڈم ہے، وہ آپ کو مفت میں ڈم بنا رہے ہیں.
اور ہم لوگ بنتے جا رہے ہیں بیکاز ہم انہیں کوشچن نہیں کر رہے کہ بھئی کیوں آپ کو $1 ملین چاہیے، کیوں چاہیے، بس چاہیے، کیوں چاہیے. تو یہ نہیں پتا کہ جب $1 ملین آئیں گے اور اس کے ساتھ جو پرابلمز آئیں گی ان کو کیسے سالو کریں گے. اور اگر $1 ملین آ گئے اور اوپر سے سیلاب آ گیا یا گاڑی ہٹ ہو گئی یا فیکٹری میں آگ لگ گئی یا کہیں کچھ ہو گیا اور کسی کی کڈنی فیل ہو گئی اور وہ $1 ملین کی کڈنی خرید کے اس کو دینی پڑ گئی، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ ایک دیر از اے سنگر، بچے ہوتے سے ہم اسے دیکھ رہے تھے تو بعد میں وہ سنگر بن گئی اور اس کو ڈزنی نے لانچ کیا تھا. اس کا کڈنی فیلئر ہو گیا، اس کی کڈنی اس کو ایک دوست نے دی. سو وی آر جسٹ ٹیچنگ چلڈرن اور ٹین ایجرز اور یوتھ جو ہے اس وقت وہ فائنینشیل فریڈم، پیسے پیسے، ملین اس طرح کرنے لگے ہوئے ہیں. لیکن کوئی بھی اس چیز پہ غور نہیں کرتا کہ دنیا میں پیسے کے علاوہ بہت کچھ ہے. انسانی اقدار، انسانی ریلیشن شپس اور ویلیو ہمیں نہیں پڑھائی جا رہی، نہ ان پہ فوکس کیا جا رہا ہے. ہر کوئی پاگلوں کی طرح کوئی جابس میں لگ گئے ہیں، پیرنٹس جابس کے اندر لگے ہوئے ہیں، بچوں کو اسکول میں ڈال دیتے ہیں، نہ میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، نہ بچوں کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن ہوتی ہے. بچے جو کچھ ہے اسکرین سے سیکھ رہے ہیں. ماں باپ جو ہیں وہ جب کام سے فارغ ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں تو ان کو بھی اپنی انٹرٹینمنٹ چاہیے، وہ انٹرٹینمنٹ ان کو اسکرین سے ملتی ہے. تو ہر کوئی ایک دوسرے سے ایلین ہوتا جا رہا ہے. ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک گھر کو ہاسٹل کی طرح یا ایک ہوٹل کی طرح استعمال کیا جاتا ہے. ایک چھت ہے بس جس کے اندر لوگ آ کے سو جاتے ہیں. تو ہمیں بہت کچھ چینج کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کے لیے پہلے اس چیز کو اسٹڈی کر کے، اسیس کر کے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اور کیا ایسے ہی کرنا چاہیے ان دا فیوچر. تو ہم فائنینشیل فریڈم کے بجائے ہم فری میں ڈم بن رہے ہیں. تو اس چیز کو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے اور اس کے اوپر خود سے فیصلے لینے چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ کیسے ہوا، یہ ہم اس میں کیسے پھنس گئے، ایک تو ہماری شاید پچھلی جنریشن نے کیا. لیکن اگر آپ 40+ ہیں تو آپ پچھلی جنریشن کو بھی بلیم نہیں کر سکتے بیکاز آپ خود اب پچھلی جنریشن میں شامل ہو چکے ہیں. اور میجورٹی ٹائم آپ نے جو دنیا پہ گزارنا تھا پروبیبلی گزار چکے ہیں، کیونکہ ایوریج لائف اگر 60-65 ہے تو ہم بہت سارا حصہ اس کا گزار چکے ہیں. ہم خود پچھلی جنریشن اب بن چکے ہیں. تو ہم نے کیا کیا، ہم نے ایڈلٹ بننے کے بعد سے کیا کیا، ہم نے اپنی زندگیوں میں کیا خیر کا ایلیمنٹ اڈاپٹ کیا، ہم نے کیا چیز ڈفرینٹلی کی، یا ہم اپنے آباء و اجداد فور فادرز کے طریقوں پہ عمل کرتے گئے اور وہی کرتے گئے جو ہم نے لوگوں کو کرتے دیکھا. تو ہم تو دنیا میں وہ کرنے آئے ہی نہیں تھے جو لوگوں نے کیا، انلیس کہ اچھا کیا ہو. ہم نے رول ماڈل جو بنانا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا تھا. اور ہم نے تو پیرنٹس کو اور پیئرز کو اور خالہ اور پھپھو اور فلانی آنٹی اور فلانے انکل، ان کو تو ہم نے رول ماڈل بنانا ہی نہیں تھا. اور ایکٹرز ایکٹریسز کو تو بالکل بھی نہیں بنانا تھا، ماڈلز کو تو بالکل بھی نہیں بنانا تھا رول ماڈل، پولیٹیشنز کو بھی رول ماڈل نہیں بنانا تھا. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنانا تھا. تو ہم نے کیا کیا، ہم نے بنایا ان کو رول ماڈل کے نہیں. اور ہم کن چیزوں پہ لڑتے ہیں، کن چیزوں پہ اپسیٹ ہوتے ہیں، کن چیزوں پہ ٹینس ہوتے ہیں، کن چیزوں پہ ہمیں انگزائٹی ہوتی ہے، اگر ہم اسی کا اندازہ لگانا شروع کر دیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. تو قرآن کے گروپس جوائن کر لینا، تجوید سیکھ لینا، ٹرانسلیشن سیکھ لینا، عربی سیکھ لینا، دیز آر گڈ تھنگس بٹ دیز آر ناٹ چینجنگ ہارٹس. یہ چیزیں دلوں کو نہیں بدل رہی ہیں. دلوں پر پیسے کا نشہ چڑھا ہوا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو ایک بریک دینی ہے، ہمیں سوچنا ہے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے، اپنی لائف کا جائزہ لینا ہے. مے بی ہمیں بالکل ریورس گیئر لگانا پڑ جائے، مے بی ہمیں بالکل یو ٹرن لینا پڑ جائے، ہمیں اپنی ڈائریکشن کمپلیٹلی چینج کرنی پڑ جائے. اینڈ اٹ از ناٹ ایزی، اٹ کین بی پینفل، اٹ کین بی فرسٹریٹنگ. اور اپنے آپ کو کھینچ کے علیحدہ کرنا یا اسٹیمپیڈ کے اپوزٹ جانا، اس کو اپوز کرنا، obviously ریزسٹنس آتی ہے.
اپنے اندر سے آتی ہے، باہر سے آتی ہے، مشکل ہوتا ہے. چینج از آلویز ڈیفیکلٹ بٹ ریوارڈنگ. تو ہمیں شاید اپنے لائف اسٹائل سے ہجرت کرنی پڑ جائے. ضروری نہیں ہوتا ہر انسان کو مکہ سے مدینہ جانا پڑے. کبھی کبھی آپ کو اپنے انٹرنل ایک ہجرت کرنی پڑتی ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ ہمیں کیسے سٹارٹ لینا ہے؟ کیسے ہمیں اپنے آپ کو عبد الدینار بننے سے بچانا ہے؟ اس کے لیے ہمیں یہی کرنا ہے جیسے ہم آج کر رہے ہیں کہ ہمیں پہلے غور و فکر کرنا ہے اور ہمیں یہ سوچنا ہے بیک ٹو دا فرسٹ پوائنٹ کہ اگر ہماری زندگی سے پیسے کی پریشانی کو نکال دیا جائے تو کیا ہمیں اس کے علاوہ کوئی بڑی پریشانی ہے؟ اور اگر ہم چاہیں خود سے پلان کر کے ڈیسائیڈ کر کے ڈیزائن کر کے ہم اپنے پیسوں کی پریشانی کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ اور کیا ہماری ہر وقت کی فکر دماغ میں یہی ہے کہ ہم نے 1 ملین کیسے کمانا ہے، ہم نے گھر کیسے بنانا ہے، ہم نے اچھے کپڑے کیسے لینے ہیں، ہم نے اچھے مہنگے کالج میں اسکول میں بچوں کو کیسے ڈالنا ہے، ہم نے شادیاں کیسے کرنی ہیں بچوں کی، شادیوں میں ہم نے 100 لوگوں کو بلانا ہے، ہم نے اتنے کھانے پکوانے ہیں، ہم نے اتنے زیور ڈالنے ہیں، ہم نے اتنے لوگوں کو دکھاوا کرنا ہے. مطلب اگر ہماری یہ فکریں کم ہو جائیں اور بچے کیسے کمائیں گے نہیں تو شادیاں کیسے ہوں گی، شادیاں نہیں ہوں گی تو یہ ہوگا وہ ہوگا. مطلب ہم اگر سمپلیفائی کر دیں اپنی لائف کو، اگر ہم یقین کر لیں کہ جو رب کی ذات جانوروں کو رزق دیتی ہے، جو رب جانوروں کو رزق دیتا ہے، جو الف بے بھی نہیں جانتے، اے بی سی بھی نہیں جانتے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، تو ہمارا رزق ڈپینڈنٹ نہیں ہے اے بی سی پہ. ہمارے بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کو اے بی سی بھی نہیں آتی، الف بے بھی نہیں آتی، پھر بھی ان کو رزق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. جب اللہ کی ذات ہر انسان کو رزق دے سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو رزق دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہیں کہ وہ ہر انسان اور جانور اور چرند اور پرند اور ہر مخلوق کو، ہر انسیکٹ کو، جس کے پاس کوئی یونیورسٹی ڈگری نہیں ہوتی، جس کے پاس کوئی اسکولنگ نہیں ہوتی، کوئی الف بے نہیں آتی، کوئی کتابیں نہیں پڑھی ہوتی، کوئی پی ایچ ڈی نہیں کی ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو بھی دے سکتے ہیں. پھر آپ کی اولاد کی جب شادیاں ہوں گی اللہ کے نظام اور قدرت کے مطابق، آپ اگر ان کی شادیوں کو ڈیلے نہیں کریں گے تو ان کی بھی جو رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے، جو ایک بچی ہے یا بچہ ہے جو آپ کے گھر میں نہیں ہے ابھی، اس کو جو رزق اس کے گھر مل رہا ہے وہ اپنا رزق لے کے آپ کے گھر میں آ جائے گا یا آ جائے گی. تو بچوں کی شادیاں بھی ڈیلے نہ کریں، بچوں کے معاملات میں بلا وجہ بہت زیادہ انٹرفیرنس بھی نہ کریں، بہت زیادہ ان کو ٹینشن میں بھی نہ ڈالیں کہ وہ گریڈز کے پیچھے خودکشیاں کرتے پھریں. آپ بڑے تحمل سے، بڑے اچھے ہلکے پھلکے مزاج میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھی لائف گزاریں. بہت زیادہ اپنے آپ کو خوار بھی نہ کریں کہ بھئی ان کو اتنے کپڑے بنا کے دینے ہیں، اتنی ویکیشنز کرنی ہے، اتنا بڑا ٹی وی چاہیے، اتنا بڑا گھر چاہیے. اپنی لائف کو سمپلیفائی کریں، اپنی زندگیوں کو سمپلیفائی کریں، تھوڑے میں خوش رہنا سیکھیں. اگر خدا نہ خواستہ کبھی کسی کے گھر میں بجلی کٹ جاتی ہے، اس کو سیلیبریٹ کریں. بجلی کٹی ہے، سانس کی نالی نہیں کٹی، ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، کوئی شریان نہیں پھٹ گئی دماغ کی. کبھی زندگی میں اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، اپنے بچوں میں بھی عادت ڈالیں، خود کے اندر بھی عادت ڈالیں، اس کو ریلیکس کر کے ایزی لیں، اس سے کچھ سیکھیں، انالائز کریں. ہاتھ کا پنکھا چلا لیں، کوئی بات نہیں، as long as nobody died. تو زندگی میں آسانیوں کی طرف، سکون کی طرف، اچھے خیالات اور اچھے ماحول کو پروموٹ کریں. فرض کریں آپ کی کسی سے نہیں بنی، آپ کی کسی سے، کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ چیٹ کرتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کریں. اس دنیا سے کوئی بھی زندہ نہیں نکلے گا، سب مر کے جائیں گے، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، سب اپنے اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا حساب دے کے آگے جائیں گے. اس چیز کی بھی تسلی رکھیں.
تو اپنی زندگی کو سمپلیفائی کریں، اپنی لائف کو ایزی کریں اور اپنے آپ کو عبد الدینار بننے سے بچائیں۔ کوئی بندہ یہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ ہم بھی عبد الدینار ہیں، لیکن ہم کہیں نہ کہیں ہیں، چاہے 1% ہو، 2% ہو، 10% ہو، 20% ہو، 100% ہو، کسی نہ کسی جگہ پہ مور اور لیس ہم لوگ شاید اس چیز میں پھنس چکے ہیں، بیکاز اسٹیمپیڈ ہی ایسی ہے، اتنی اسٹرانگ قسم کی اسٹیمپیڈ ہے ٹورڈز میکنگ دا ورلڈ عبد الدینار۔ اینڈ اف یو نوٹس، ہر کرپشن دنیا میں جو ہے وہ کسی نہ کسی مٹیریل نیچر کی ہے، موسٹلی جیسے فائنینشیل ایسٹس ہوتے ہیں، انفلوئنسز لوگ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، پولیٹیشینز ہو گئے یا کرپٹ لوگ ہو گئے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے برائب کر کے، کسی نہ کسی فائنینشیل طریقے سے یا کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دنیا میں اتنا زیادہ اس چیز کا کامن یہ چیز ہوتی جا رہی ہے اور بہت زیادہ ہے اور ہمیشہ سے ہے۔ تو جب ایک چیز اتنی کامن ہوتی ہے، کامن آبزرویشن میں ہوتی ہے اور ہمیں اس کا پتہ ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچیں اس بیماری سے اور لوگوں کو بھی کوشش کریں کہ جتنا حد تک ان کو ہم یہ گائیڈ کر سکیں یا ان کو بتا سکیں، بچا سکیں اس چیز سے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو مینشن کریں ایٹ لیسٹ، یا اپنا جیسے کسی کو شوگر کی بیماری ہوتی ہے تو وہ اپنا شوگر ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، تو کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ وہ آپ کی پلس چیک کرتے تھے۔ تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پلس چیک کرتے رہیں کہ کیا ہم کہیں کاٹ ان دا ٹائڈ یا کاٹ ان دا اسٹیمپیڈ تو نہیں ہو گئے، ہم بھی اسی طرف تو نہیں چل پڑے کہ پیسہ 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 پیسہ، عبد الدینار تو نہیں ہم بنتے جا رہے۔ تو اپنی سب سے بڑا غم، اپنی سب سے بڑی فکر، اپنی سب سے بڑی انگزائٹی پیسہ، ارننگ، بلز، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر یہ ہے تو اٹس اے ڈیزیز اینڈ may اللہ heal us from this۔ سب سے بڑا غم، سب سے بڑی ٹینشن، سب سے بڑی انگزائٹی صرف اور صرف یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں کہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو رزق کا وعدہ سب سے کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق کو رزق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ درختوں کو، پتوں تک کو رزق دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ ہر انسان، ہر کریشن سے کیا ہے، تو ہمیں فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں یا نہیں۔ تو یہ ایک ایسی کرپشن ہے، پیسے کے بارے میں ہر وقت فکر کرتے رہنا، کہ اس کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس سے ہم جتنا جلدی بری ہو سکیں، اس سے ہم جتنی جلدی ہیل ہو سکیں اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی ایڈکشن ہے کہ لوگوں کے دماغ بند ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دل بند ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، ذرا سا ان کے پاس آسانی آتی ہے، آسائش آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہمیں سیرہ میں، احادیث میں ہمیں مل جاتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس پیسے آئے اور وہ کرپٹ ہو گئے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے زیادہ نہیں لکھا ہوا کسی کے نصیب میں، تو اس کو اس میں راضی رہنا اور اسی میں اپنی منی مینجمنٹ کرنا آنا چاہیے۔ حضرت خدیجہ کا اگزامپل دیکھیں کہ حضرت خدیجہ امیر ترین عورت سے غریب ترین عورت بن گئیں، although ہم جن سے برکتیں ڈھونڈتے ہیں، ہم جن پہ درود پڑھ کے برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو انہی کی بیوی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ تو امیر ترین سے غریب ترین ہو گئیں، لیکن غریب ترین ہونے سے وہ بد نصیب نہیں ہوئیں، بہترین نصیب کی اونچائیوں پر پہنچ گئیں۔ غریب ترین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خوش نصیب ترین عورت بن گئی۔ تو غریب ہونا بد نصیبی تو نہیں ہے، وہ تو غربت میں سب سے اچھے نصیب والی عورت بن گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام بھیجا۔ تو ہمیں اپنے ذہن کو شفل کرنا ہے، اپنے دل کو شفل کرنا ہے، ہم نے اپنے شفٹ کرنا ہے اپنا ویژن،
اپنا فوکس چینج کرنا ہے، اپنا راستہ بدلنا ہے، اپنی ایسے لوگوں میں اگر ہمیں لگتا ہے کہ جہاں ہمیں ایمان کو خطرہ ہے اور جو لوگ ہمیں دنیا دار بنا رہے ہیں یا عبد الدینار بنا رہے ہیں، تو ایسی سوسائٹی، ایسی کمپنی، ایسے لوگ، ان کو ہمیں ان سے ہجرت کرنی ہے۔ اور اگر اپنے دل اور دماغ میں ہمیں ایسے کوئی خیالات ہیں کہ جو ہمیں پش کر رہے ہیں ٹورڈز دس تھنگ اور پش کر رہے ہیں ٹورڈز دس اینگزائٹی کہ ہم تو غریب ہیں، ہم تو ڈپرائیوڈ ہیں، ہم تو محروم ہیں، تو اللہ کی راہ میں تو ایسے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے خود کو غریب کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اتنا اسپینڈ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس مچھر کے پر میں اتنی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، انہوں نے اپنی ہیپیلی ایور آفٹر آخرہ میں کرنی ہے انویسٹمنٹ۔ تو ہمیں تھوڑا سا ایک سیشن کافی نہیں ہوگا اس کے لیے، اور ہمیں بار بار اس پہ گفتگو کرنی پڑے گی، کیونکہ ایک سیشن میں تو کسی کو یاد بھی نہیں رہتا کہ کیا بات ہوئی تھی۔ آخری بات جو کہ مجھے بہت ہی پسند آئی، جو کہ کسی نے شیئر کی تھی، اور میں اکثر اس بات کو شیئر کرتی ہوں اپنے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی، کہ جب پوچھا گیا کہ دنیا اور آخرت میں کیسے بیلنس کیا جائے، تو ایک شیخ تھے، انہوں نے فرمایا کہ جہاں جتنا رہنا ہے ادھر کے لیے اتنی محنت کرو۔ تو جب بھی ہم ایک پلڑے میں دنیا کو رکھیں گے اور دوسری سائڈ پہ آخرہ کو رکھیں گے، جیسے کارٹونز میں دکھاتے ہیں نا کہ وہ ہلکی والی چیز تو اڑ گئی اوپر کو، تو دنیا تو غائب ہی ہو جائے گی، ایک سکیل تو غائب ہی ہو جائے گا ٹلٹ ہو کے، اور آخرت والا اتنا بھاری ہوگا کہ وہ زمین سے بیٹھ جائے گا سی سو کی طرح۔ آخرہ اتنی ہیوی ہے، آخرہ اتنی لمبی ہے، اتنی مدت ہے، نیور اینڈنگ۔ ہم دنیا کو اس کے سامنے پریفر کر ہی نہیں سکتے۔ کون بیوقوف، کم عقل یا پاگل ہوگا جو ایک ذرے کو یا ایک پینی کو ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز یا گولڈ کی کان، اور پورے جہان کی، یعنی پورے ارتھ کے جتنا گولڈ یا پوری کائنات کے جتنا گولڈ، اس کے بدلے میں ایک پینی کو پریفر کرے گا؟ تو ایسے ہی ہے کہ انسان جو ہے وہ آخرت کو سمجھا نہیں، آخرت کے پرومس کو نہیں سمجھا، اللہ تعالیٰ کے پرومس کو نہیں سمجھا، اور وہ دنیا کو اپنی ساری کی ساری انرجیز دے دیتا ہے اور آخرت کو زیرو کر دیتا ہے۔ جبکہ اگر وہ دنیا کے ساتھ یہ کرے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا بھی نہیں کہ دنیا کو زیرو کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا میں سے بھی وہ چیزیں کھاؤ جو میں نے عطا کی ہیں، جو حلال کی ہیں، بس ایک لمٹ میں رہ کے۔ کسی کو کم دیا اللہ تعالیٰ نے، کسی کو زیادہ دیا اللہ تعالیٰ نے، صرف یہ تو ٹیسٹ کیا ہے کہ کون اس میں راضی رہتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص رہتا ہے۔ اینڈ اٹس اے ویری بریف ٹیسٹ، ویری بریف ٹیسٹ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو آفر کر رہے ہیں آخرت، اور آخرت کے مزے اور لگژری اور فن لائف اور پارٹی لائف اور ہر طرح کی آسانیاں، آسائشیں، اور ہر طرح کی خیر، ہر طرح کے کھانے، ہر طرح کے کپڑے، ہر طرح کی لذتیں، ہر طرح کی لگژری، انجوائمنٹ، کوئی فکر نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور فور ایور اینڈ ایور، جب اتنی بڑی پرومس ہے، اتنا بڑا پرومس ہے، اور سیکریفائس صرف اتنی سی دنیا کا ہے، تو کون پاگل ہے جو اتنی بڑی آفر کو ریجیکٹ کر دے، اتنی بڑی آفر کو ریجیکٹ کر دے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائیں۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہم کبھی بھی عبد الدینار بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبداللہ بنائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خلیل بنائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم والا بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں۔ This was just a thought provoking session. I'm not trying to point a finger at anybody. اور یہ صرف اور صرف میری اپنی، یہ باتیں میرے اپنے کانوں میں پہلے جاتی ہیں پھر دوسروں کے لیے ہیں، تو it's just a short discussion and it's just food for thought, inshallah. And we will come again next Thursday, and let's call Thursday our Thursday, inshallah. بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔